ایک تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں مسلسل امریکہ آتا رہا، سیکرٹری جنرل جب سے بنا اس کے بعد سے 6-7 سال مجھے عمران خان صاحب نے زبردستی سیکرٹری جنرل بنائے رکھا، بلکہ 7 یا 8 سال۔ اچھا، اور اس کے اندر جب میں امریکہ آتا تھا تو میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم امریکہ کی مالکی کرو، یہاں کی سیاست میں حصہ لو، یہاں لابنگ کرو، اور فارا کے اندر فارن ایجنٹس ریگولیشن ایکٹ کے تحت میں نے رجسٹر کروایا پاکستان تحریک حضور والا، اور پی ٹی آئی ایل ایل سی بنائی تاکہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ نہ جائے، جائز طریقے سے جائے۔ وہی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے نا، ہم نے جائز طریقے سے ایل ایل سی کے ذریعے پیسہ بھیجا تو انہوں نے یہ کہا اچھا پاکستان کا قانون ہے کہ کمپنی سے پیسہ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ظاہر بات تو درست ہے نا۔ تو جب وہ باریکی سے دیکھنے لگے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا بلہ تو آپ کا بعد میں بین ہوا، پہلے تو آپ کی پارٹی کے پیچھے پڑ گئے اور آپ نے ہمارے لیے وہ کیفیت پیدا کی، شروع میں نے کی تھی، پھر آپ ہی کے اوپر الزام تو کسی پر لگانا ہے نا، میں نے تو آپ پر لگاؤں گا۔ آپ نے وہ کیفیت پیدا کی کہ جناب وہاں پر جو چیف الیکشن کمشنر تھا، کیا نام اس کا یار، بڑا بیکار سا آدمی ہے، تو وہ اس نے یہ کہا کہ یہ تو پیسہ سارا ان کا کمپنی سے آیا ہے۔ کون سی کمپنی بھائی؟ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی، جس کے ذریعے ہم نے یہاں کا ٹول استعمال کیا، جائز چیز بھائی وہیکل استعمال کی کہ جائز چیز کے ذریعے پیسہ بھیجا، انہوں نے سارا پیسہ ان کا فورن منی ہے اور کمپنی کے ساتھ آیا ہے، لہذا سارا ضبط کرو، پی ٹی آئی کو بین کرو۔ اچھا وہ بھی مقدمہ لٹکایا، پھر بلہ زیادہ آسان ہے نا، اس میں ایک اور خبیث، کیا نام ہے اس کا، اچھا اس نے جناب بلہ چھین لیا، اور اب وہ اپنے آپ کو گنجا کر کے پھر رہا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی، تو میں جب یہاں پر آیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو ہم درخواست کرتے تھے امریکہ میں لوگوں کے ساتھ کہ لابی کرو، خط لکھو کانگریس مین کو، تو آئی ایم سو ہیپیلی سرپرائز، اور میں آپ سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، ماشاء اللہ، میں ہیٹس آف ٹو یو۔ اچھا یہ دوسری بات ہے کہ مجھے آپ سے شکایت ہے، کیونکہ آپ سب لوگ میری بیٹی کی طرح، تو جب میں آپ سے شکایت کر رہا ہوں تو اپنی بیٹی سے بھی کروں گا، وہ بھی باسٹن میں آباد ہے، کہ آپ سب لوگ پاکستان کی کٹی پتنگ ہے نا، آپ نے اڑائی تھی ہے پتنگ، اس امید پر جو لاہور کے رہنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ پتنگ آپ اڑاتے بھی ہے تو کاٹتے بھی ہے تو اس کو بیچا ڈال کے اس کو کھینچتے بھی ہیں۔ ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ آپ کچھ کھیل چلائیں گے، اور آپ میں سے کسی نے کبھی کبوتر اڑائے؟ اچھا وہ کبوتر بازی بھی اسی طرح سے کی جاتی تھی کہ اپنے یہاں 10 کبوتر کو پالا جاتا تھا، سب کچھ کیا جاتا تھا، پھر اڑایا جاتا تھا، اور پھر آ کر کے یہ انتظار ہوتا تھا کہ وہ ایک کبوتر کوئی پکڑ کر 11 ہو جائے۔ جب یہ 11 ہو جاتے تھے تو اس کے پر کاٹ دیے جاتے تھے، گھر سے آشنائی کرائی جاتی تھی، اس کو کھلایا جاتا تھا تاکہ وہ گھر کو پہچان دے، پھر اس کو اڑایا جاتا تھا۔ تو آپ وہاں سے ہم نے کبوتر اڑائے تھے آپ جیسے اور میری بیٹی جیسے، اور آپ یہی آ کر رہ گئے یہاں کے کبوتر زیادہ اسٹرانگ تھے۔ مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تحریک آپ نے چلائی ہے وہ عمران خان کی طرف سے امیدیں تو دیکھو، اس نے یہ امید لگائی اور صحیح امید لگائی کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو بدلیں گے، اور ڈاکٹر صاحب یہ لوگ پاکستان آئیں گے۔ جناب علی جب میں آیا تو پہلی خوشی یہ میں نے آپ سے اظہار کیا اس بات کا، اور آپ کی محبت پاکستان کے ساتھ بے انتہا ہے، اور میری ایک اور کوشش ہے جس کا آج اس محفل میں ذکر نہیں کروں گا کہ آپ یہاں رہتے رہتے ایک تو آپ چیریٹی کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، ایک آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے، شوکت حضرت کے حوالے سے آپ کا دل کھلے ہوئے، بہت سارے ادارے آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے چل رہے ہیں، مگر مجھے افسوس یہ ہے کہ میں جب آیا تھا تو میں جب بھی یہ کہتا تھا کہ مجھے چیریٹی نہیں چاہیے، مجھے آپ کا دماغ چاہیے، آپ کا انٹلیکٹ چاہیے۔ اور ڈیلس میں ایک صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب ہم نے $100 ملین پاکستان کو چیریٹی بھیجی ہے اوورسیز ڈائسپورا میں پچھلے 10-15 سال میں،
माशाल्लाह। मगर मैंने उनसे कहा कि इस महफिल में, डैलस में, मैंने उनसे कहा इस महफिल में $10 बिलियन जितना दिमाग मौजूद है, मैंने तो $100 मिलियन पीनट्स अगेंस्ट है। आपको मालूम है जापान ने तरक्की क्यों की, जर्मनी ने तरक्की क्यों की? जब वो तबाह हो चुके थे, तरक्की कर ली। तरक्की किस वजह से की? कि उनका इंटेलेक्ट तबाह नहीं हुआ, उनकी इमारतें गिराई गई। जो लोग इमारतों पर रोते हैं ना, वो जिना, एक इमारत को गिराने के बाद जिना हाउस का लेबल लगाकर रोते हैं। और कायदे आजम के असल अखबार, कायदे आजम ने क्या कहा कि तुम लोग अपनी बैरक्स में रहो। कायदे आजम क्वेटा में कहा, बड़ा साफ साफ कहा, उनका प्लान हम बनाएंगे, द सिविलियंस विल मेक द रूल्स ऑफ द नेशन और यू शुड फॉलो दोज रूल। वो जिना साहब के अखबार को दफन कर दिया उन्होंने जिना साहब के साथ, और जिना हाउस की पूजा करना शुरू कर दी। और आपसे कहा इतना बड़ा जुर्म तुम लोगों ने कर दिया, इतना बड़ा जुर्म कि जिना हाउस जिसके पास, जिसको लोगों को पता ही नहीं था। मैं 4 साल लाहौर में रहा, मुझे किसी ने नहीं बताया कि जिना हाउस। और मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो साहब मुझे हमेशा खत लिखा करते थे कि भाई हमारी तनख्वाह वो बढ़ा दो, पेंशन, क्योंकि उन्होंने गवर्नर भी रहे। तो उन्होंने मुझे बड़ी महफिल में मेरे ऊपर एतराज किया कि जनाब हमने इतनी मरतबा सबको कहा कि हमारी पेंशन बढ़ा दो। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि जनाब अली आपकी जो रिटायर्ड जनरल की पेंशन है जरा वो बता दीजिए ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि कितनी पेंशन बढ़नी है। अच्छा, उसके बाद वो घबरा गया था उस महफिल में, तंज कर रहे थे। तो आपको मालूम है पीटीआई वाले इतने चर्ब ज़बान है माशाल्लाह देखें, और इतना हाजिर जवाबी है माशाल्लाह देखें। और जवाब ये बैठा हुआ है, बजाय इसको कोई बात कहे और ये जवाब न दे, और ज्यादा ही जवाब देता है। तो जनाब मैंने उनसे जब कहा तो खामोश हो गए, मगर अपनी डिफेंस पर उन्होंने मुझे एक चीज फीड की बड़ी अहम। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं हल्फिया आपसे कहता हूँ, मैं उस घर में रहा हूँ, कोई आ नहीं सकता वहां पर, 3 बैरियर्स हैं, सवाल ही नहीं पैदा हो कोई आ सकता है। एंड ही सेड, मैं कसम खाकर आपसे कह रहा हूं, ही सेड कि दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि इतनी घटिया कैफियत है कि वो हर चीज देखते हैं, इंक्लूडिंग द फैक्ट उन्होंने दूरबीन लगाकर ये तलाश किया, इद्दत केस तलाश किया, वुमन की मेंस्ट्रुएशन की गिनती करनी शुरू कर। शर्म नहीं आती? तो लिहाजा आपके ऊपर दूरबीन है, बी वेरी केयरफुल है। आप अपना पाकिस्तान देखो, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरी आप बात रिकॉर्ड हो, मेरे टेलीफोन रिकॉर्ड हो, डजंट मैटर, क्योंकि देखो मेरे दिल से और इमरान खान के दिल से कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं निकल सकती, कभी पाकिस्तान के साथ। और इमरान खान के ऊपर लोग करप्शन का जब इल्जाम लगाते हैं तो उनको अंदाजा होना चाहिए कि कितना वो साफ सुथरा आदमी है। कोई उसकी जायदाद, इमारत, कोई ऐसी कैफियत, हेवनफील्ड अपार्टमेंट जो आज तक जिसका जवाब नहीं मिला, भाई आए कहां से पैसा? कभी वो आ गया कतरी खत आ गया, कभी मेरे वालिद साहब ये करते थे, और दूसरा खानदान वाला कहता है कि जी मेरे वालिद साहब तो हमारे दादा साहब जो थे वो सेल्फ मेड आदमी थे। कभी वो बैठा हुआ है बेचारा मासूम सा, मासूम तो नहीं कहूंगा, उसने बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर कर दी, उसका बेटा नवाज शरीफ का हमजा बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर कर दी। तो जी ये तो हमारी ट्यूशन के पैसे भी हम वहां से पाकिस्तान से मंगाते थे, बड़ी मुश्किल पड़ती थी, और रहते किसमें थे? हेवनफील्ड। वो भी भूल गए सब, मगर भूले नहीं, कौम नहीं भूली। ये आप याद रखिएगा, कौम ने एक एक चीज अपने दिमाग से रजिस्टर पर डाली हुई है। जब ये 91% की जब आपसे बात होती तो अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आया क्यों? मैं आया इसलिए कि मैं एक तो पाकिस्तान की तकलीफ दुनिया को बताऊं। इमरान खान साहब मुसलसल कहते रहे आई वांट द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एज फार एज ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान इज कंसर्न। उनके खुतूत जो अंदर से निकले हैं उसके अंदर मुसलसल इस बात का इजहार किया। अच्छा, ये मेरा राइट है, अगर मेरे ऊपर जुल्म हो तो आहो बका उसका दुनिया को बताना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरी मुझे इजाजत देता है, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर इजाजत देता है। तो कोई आदमी ये कहे कि तुम अमेरिका जाकर ये क्या बात कर रहे हो, तो मैं इसलिए कहूंगा कि तुम पाकिस्तान में तो मीडिया भी तुमने कब्जा किया हुआ है, तो मैं बाहर भी जाकर बात करूंगा, मगर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कोई वायलेशन नहीं है। इमरान खान साहब जब मुझसे कहते थे कि तुम, मैं कह रहा था जी मैंने रिजाइन करना है, मैं
परेशान हूँ, तो वो कहते रहे नहीं डटे रहो वहां पर, बट स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, उसी हवाले से जब लोगों ने कहा कि पार्डन होना चाहिए खान को, तो मैंने 2 एमिसरीज भेजे जो मेरे पास आते थे मिलने के लिए, जो मुझसे इमरान खान साहब के पैगाम लाते थे और मेरे उसके पास ले जाते थे। वो थे अली जफर और रऊफ हसन। उनको मैंने कहा कि ये खान साहब को कह दे कि उनकी मैं पार्डन उनका मैं गुलाम हूँ यहाँ पर, उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तो मिडिल क्लास का एक डेंटिस्ट यार है। अच्छा, और वो मिडिल क्लास का डेंटिस्ट जिसकी इनकम क्या होगी आप तस्वीर कीजिए, मामूली सी इनकम होगी, मगर जब टैक्स देता था तो 2013 की असेंबली के अंदर आई वॉज द 10th हाईएस्ट टैक्स पेयर अमंग द नेशनल असेंबली पीपल। यार मुझे कितना फख्र हुआ यार कि ये मिडिल क्लास आदमी वो 10th हाईएस्ट टैक्स पेयर, जहाँ बड़े 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 और और खान साहब ने वो ट्वीट भी किया अपने ट्विटर से, आई वाज द 10th हाईएस्ट टैक्स। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਇਹ ਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ। उनको भेजा पैगाम क्योंकि मैं पार्डन होना चाहिए। तो मुझसे अली जफर साहब ने पूछा आपकी क्या राय है, तो मैंने उनसे कहा बताना मत खान साहब को, मगर मेरी राय ये है कि उनको पार्डन लेनी चाहिए और उनको बताना मत। और क्यों नहीं लेनी चाहिए कि उसने कोई गुनाह किया है जो पार्डन हो, उसने कोई गलती की है, उसने कोई क्राइम किया है जो पार्डन हो, नहीं होना चाहिए ना। मतलब ही शुड बी फ्री लीगली। और 3 केसेस ऑफ पार्डन हो तो 197 का क्या होगा। अच्छा, तो खैर जैसे ही वो लेकर के पैगाम खान साहब के पास, तो खान साहब ने कहा कि अली क्या कहता है, टिपिकल अली क्या कहता है, तो अली साहब ने कहा था कि आपको पहले आप फैसला करें फिर बताएंगे। तो खान साहब ने कहा कि यार कैसी बात है, मैंने कोई गलत काम ही नहीं किया, किस बात की पार्डन है, इट्स बिलो माय डिग्निटी टू आस्क फॉर पार्डन। तो ये आपका लीडर है जिसको जो भी मौका मिला ही स्टूड बाय द लॉ एंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आपसे कह रहा था कि जब रेफ से मैं मिला तो मैंने उनसे कोई चीज मांगी नहीं, कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं मांगी? क्योंकि जो डिग्निटी आपने अमानत दी है मुझको, मुझ छोटे आदमी को, जो इमरान खान ने डिग्निटी पहुंचाई है मुझको, उस डिग्निटी के एतबार से ये बिलो द डिग्निटी ऑफ पाकिस्तान है कि उसका प्रेसिडेंट बाहर दुनिया में जाकर किसी और गवर्नमेंट से कोई चीज मांगे। तो मैंने तो यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लीज डोंट मिसइंटरप्रेट इट, मैंने तो यहाँ ये भी नहीं कहा कि आप लोग मेरी मदद कीजिए इमरान खान की राय में। मैंने ऐसा माहौल क्रिएट किया कि उनके दिल से आवाज निकली कि फ्री इमरान खान। अच्छा, दूसरी बात में क्या कहता हूँ, दूसरी बात में ये कहता हूँ कि एक तो दो डिमांड में कर रहा हूँ दुनिया से, किसी गवर्नमेंट से नहीं, 2 डिमांड में दुनिया से कर रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज नहीं करो, लोगों को गोली मत मारो। अच्छा, जहां तक लाठियों का ताल्लुक है तो आपके भाई ने सारी उम्र लाठी, सारी उम्र, मैं पहली टीयर गैसिंग मैंने खाई है शायद 66 या 67 में, और दूसरी मर्तबा गोली खाई है मैंने अयूब खान के जमाने में। अच्छा, और सारी उम्र खाई, यानी जीडीए में मैं पकड़ा गया, मार खाई, लाठियां पड़ी। और एक बात बता दूं कि जब मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि पीटीआई का वर्कर कितना लॉयल है, कि हम वो जीडीए का प्रोसेशन लेकर निकले तो तय ये पाया था, मैं तय ये किया था कि मेरा जो जनरल सेक्रेटरी है वो गिरफ्तारी नहीं देगा, मैं गिरफ्तार होऊंगा, मार खाऊंगा, जैसे ही मार पीट हो वो वहां से निकलना है। जहांगीर रहमान साहब जनरल सेक्रेटरी थे, तो जैसे ही पुलिस ने लाठी चार्ज किया और टीयर गैसिंग हुई तो जहांगीर रहमान से मैंने कहा तुम जाओ। जब मुझे लाठियां पड़ने लगी तो मैं आपसे कसमियां कहता हूँ, सारे वर्कर्स मेरे ऊपर लेट कर मुझे प्रोटेक्ट किया और मैंने अपनी बीवी को अच्छा, ये वो तराने हैं जो 97 में चले थे और जब हम समझते थे ये तराने और ये रैलियों से हम जीत जाएंगे बड़े खुश होते थे कि यार बस, कोई हमें अंदाजा नहीं था कि लोगों को रजिस्टर करना है, लोगों के घर जाकर कैंपेनिंग करनी है। हमने कहा बस ये रैली निकली है, खान साहब को ऊपर बिठा दिया है और गाड़ियां पीछे हैं, अब देखना इलेक्शन में क्या होगा। और एक सीट नहीं हुई,
اچھا بٹ اچھی یادیں ہیں ماشاءاللہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ گولی نہیں ہے، لوگوں کو شہید نہ کرے. اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ عمران خان نے دوبارہ اتنے دنوں میں کال کیوں نہیں. عمران خان اتنی تکلیفیں دیکھتا ہے اور ریسپونڈ کرتا ہے. جب اس کو شوکت خان کے حوالے سے اسپتال بنا دیا، اس نے غربت دیکھ کر پناہ گاہیں چلائی، اس نے ہیلتھ کارڈ شروع کیا. مطلب میں تو اس کو جانتا ہوں، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جو اس کا کسی بھکاری کو دیکھ کر، کسی غریب کو دیکھ کر جو اس کے دماغ پر بات آتی ہے، تو لہذا اس کا جو کمپیشن ہے. ڈو یو تھنک کہ جو 12 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے اس کا اس کو غم نہیں ہوگا؟ کتنا بڑا غم ہوگا. تو لہذا اگر وہ بات کرتا ہے کہ ابھی میں نیگوشیشن چاہتا ہوں، اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ اس کو جانوں کی فکر. اگر وہ کہتا ہے کہ میں نیگوشیشن چاہتا ہوں تو دیکھو کتنا خوددار آدمی ہے وہ، مگر اس کے باوجود ملک کی خاطر یعنی مسلسل کہہ چلے جا رہا ہے. اور لوگ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتے ہیں کہ نہیں بات کریں گے، نہیں بات کریں گے. پھر بھی وہ کہتا ہے کیونکہ اس کا گھر ہے. میرے گھر میں کوئی گھس آئے نا تو میں تو ہر کوشش کروں گا کہ اسی سے بات کروں. اچھا گھر پہ قبضہ کسی کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مالی سے بات کرو. یہ جو مالی ہے نا، چور مالی 47 والے، ان کے ہاتھ میں ہے کیا کہ ان سے بات کی اردلی. مگر عمران خان نے پھر بھی کہا کہ ان سے بھی ٹک دا باکس. لوگ کہتے تھے کہ یار سیاستدانوں سے تو بات کر لو، اس نے کہا ٹک دا باکس، ان سے بھی بات کر کے دیکھ لیا. تو وہ بات کرتے تھے. آج 2 ہفتے مالکوں کے پاس جاتے تھے، مالکوں کو کہتے تھے سر آپ بتائیے ہم کیا کریں. تو سر جو ہے نا وہ جواب کہتے تھے بھائی نہیں کچھ کرنا ہے تو جب کیوں تنگ کر رہا ہے ہم کو یار، جب ہے نا. جیسے دھتکارتے نہیں ویسے ان کو دھتکار دیتے ہیں یا آ کر بڑے خوش ہو کر پھر بیٹھ جاتے ہیں. تو میں اس کام کے لیے آیا تھا. اور ایک تو گولی مچاؤ، دوسرے میرا کہنا تھا سوشل میڈیا کو آزاد کر دیں. ٹویٹر از دی اونلی سوشل میڈیا ان پاکستان جس سے لوگوں کو خبریں پہنچتی ہیں. آپ نے بلے کو 0 کر دیا کیونکہ اس سے 3 دن پہلے تک ٹویٹر کھلا تھا، ٹھیک ہے نا. بلے کو آپ نے 0 کر دیا، اب یہ اس کو بین کر دیتے ہیں. اور میرا چیلنج یہ ہے، اور میں نے پچھلی تقریر میں بھی یہ کہا تھا کہ کسی کو ان کو بتا مت دینا. تو لہٰذا میرا چیلنج یہ ہے کہ اگر یہ گولی نہ چلائیں اور ٹویٹر کو آزاد کر دیں تو 2 مہینے میں تبدیلی آ جائے گی. زیادہ دیر نہیں لگیں گے. سارا پنجاب اچھا اگر نہیں ہے تو لوگ نکلیں گے مگر دیر سے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو خوف ہے بڑا آسان ہے آپ کا کہنا یہاں پر بیٹھ کر، یہ میرا کہنا کہ لوگ نکلیں اور جان دے دیں. It's easy for us who are away, but imagine what has happened there. جو ظلم ہوا ہے اس کی حد آپ کو نہیں معلوم. اس کے باوجود آپ نے ایسے ہیرو پیدا کیے ہیں کہ سب سے بڑی چیز کہ پاکستان کے اندر دنیا کی تاریخ رقم ہو رہی ہے. ذرا اس کو سمجھ لیں. میں آپ کو ہوپ نہیں دلا رہا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں. 90% قوم عمران خان کے ساتھ. کوئی شک دنیا میں کوئی ملک ہے ایسا؟ پچھلے 70 سال کا ملک بتا دیے کہ جہاں 90% لوگ کسی لیڈر کے ساتھ 70 سال میں. سوچو اپنے دماغ پر زور دو. نو کرتے اونلی پاکستان. تو ایک عجیب سا کام چلا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ ختم ہو گئی. ایک بات. دوسری بات، جس تعداد میں عورتیں نکلی ہیں ہماری، ریمارکیبل. اس ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں عورتیں سیاست میں اس طرح سے نہیں. مارے کھائی ہیں، چٹیا پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، کپڑے نوچے گئے ہیں، چادر نوچی گئی ہے، جیل میں رہی ہیں، ان کے بچوں کو مارا گیا ہے، ان کے گھروں کو توڑا گیا ہے. اور ایک عورت ایسی کہ جس نے مجھ کو کہانی سنائی کہ اس کا شوہر بستر مرگ پر تھا اور یہ کہتے تھے کہ ملائیں گے جب تم لکھ کر دو گی کہ تم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. اس نے نہیں لکھ کر دیا. And her husband died while she was in. یہ 2 بڑی باتیں میں ہر ایک کو یہاں پر کہتا ہوں کیونکہ جو جمہوریت پسند لوگ ہیں امریکہ میں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ phenomenal change is happening. ساری مسلم دنیا میں کبھی اتنی عورت نہیں نکلی، ساری مسلم دنیا میں نہیں نکلی.
تو لہٰذا میرا چارم جو ہے جو میں ان ریپرزینٹیٹوز کو چارم دیتا ہوں, میں کہتا ہوں you should have a relationship between the people of Pakistan and the people of United States. You should have a relationship between democracies, not a relationship with a dictator. اور مارکو روبیو نے تقریریں اس کی موجود ہیں جس کے اندر وہ یہی کہتا رہا ہے کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں میں کرتا ہوں. تو دیر از اے چینج. اللہ اس چینج کو کس انداز سے لائے گا یہ وہ جانتا ہے. میرے پاس کوئی پریڈکشن کا کیفیت نہیں ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوگا. جہاں بساط ہو نا, بساط کے کوئی اصول ہو. آپ میں سے جنہوں نے شطرنج کھیلی ہے تو آپ جانتے ہیں پیادہ ایک چال چلتا ہے, وزیر جو ہے وہ 10 چالیں ادھر چل سکتا ہے, 10 چالیں یوں چل سکتا ہے, 10 ہی چل سکتا ہے. اچانک جب پتا چلے کہ پیادہ سے بادشاہ مارا جا سکتا ہے 10 چال دور, تو یہ رول بدل دیں کہ بھائی اب پیادہ اس چال میں پیادہ جو ہے وہ 10 چالیں چل کر وزیر کو مار سکتا ہے. یار ان چیزوں کے اندر جب اصولی کوئی نہ ہو تو کیسا گیم, کیسی سیاست. ہر وقت قانون بدل دیتے ہیں, ہر اعتبار سے قانون بدل دیتے ہیں. جب مشکل پڑی تو انہوں نے کہا 26ویں آئینی ترمیم لائی جائے, اور اس آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کو مارا گیا, پیٹا گیا, اغوا کیا گیا, بچوں کو مارا گیا, بچوں کی پٹائی بھی. وہ ایک بلوچستان کے ایک صاحب تھے جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی میں تھے, جب انہوں نے ووٹ دے دیا 26ویں ترمیم کو, 3 دن بعد انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا مارا پیٹا گیا. پھر وہ اغوا ہو کے 2 دن بعد آ کر کہنے لگے جو پچھلا بیان تھا میرا غلط تھا, بالکل نہیں مارا پیٹا گیا. آپ کو یاد ہوگا, کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا ہے نا. تو اس گیم کے اندر there is no prediction. جہاں 2 × 2 4 بھی ہوں, 2 اور 2 22 بھی ہو جائیں, 2 اور 2 کے اندر ایک اور 2 ڈال کر 220 بھی ہو جائیں. میں نے کل پرسوں کہیں تقریر میں کہا کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے یہ ہمارے ساتھ ہوا. تو وہ کہنے لگے کیسے, اٹلانٹا میں بات کر رہا تھا, کہنے لگے کیسے. میں نے کہا 1700 جس کو ووٹ ملے تھے نا, وہاں 2 ڈیجٹ ایڈ کر وہ اس کو 1,70,000 ایسے ہوا ہے, ایسے ہی ہوا ہے. جہاں 50,000 جس کو ملے تھے نا اس کو 1 ڈیجٹ نکال کر اس کو 5,000 کر دیے گئے. تو پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے. یہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر اس کی مثال نہیں ملے گی آپ کو. میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ عورتوں کی قربانیوں کے اندر یاسمین راشد, میں ایک واقعہ اس کا سنا دوں, شاید آپ نے سنا بھی ہو, میں ہی سنا رہا ہوں. میں جب لاہور گیا تو 2 کرسچن لوگ تھے, ان کے گھر گیا جو جیل میں تھے, اور 3-4 مہینے جیل کاٹ کر وہ باہر آئے. اچھا, تو جب ان کے گھر گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کے جلوس میں گئے یا 9th میں والے, تو انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا, تو ہماری نوکری چلی گئی. مجھے بڑا 6 مہینے ہو چکے تھے اس بات کو, 3 مہینے بعد وہ. تو میں نے ان سے پوچھا تمہارا راشن کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے اتنی مزیدار بات کہی, آپ خوش ہو جائیں گے. کہنے لگے کہ راشن جو تھا نا وہ یاسمین راشد کے یہاں سے آتا ہے. غریب بھی, غریب عورتیں, غریب مرد اور امیر. خدیجہ شاہ the top designer of Lahore, ٹھیک ہے, امیجن کریں. اور غریب عورت وہ عورت جس کے پاس میں فیصل آباد میں گیا تو فیصل آباد میں بیچاری 6 مہینے کا بچہ اس کی گود میں. Her husband was arrested when she was pregnant. 6 مہینے کا بچہ جس کو ہسبینڈ نے نہیں دیکھا اس کی گود میں, اور وہ مجھے رو رو کر قصہ سنا رہی تھی کہ میں آرمی کی گرفتاری میں, اگر آرمی ریسٹ. تو وہ رو رو کر قصہ سنا رہی تھی کہ پہلے میں اپنے گھر میں رہی, پھر پیسے ختم ہو گئے تو میں اپنی ساس کے میں گئی, پھر جو ساس بہو کرتی ہے وہ ہوا, وہ پھر اپنی ماں کے چلی گئی. اور اب میں پی ٹی آئی کے پاس اب آئی. کیوں آئی؟ کیونکہ اس نے سوچا کہ پی ٹی آئی کے پاس جاؤں گی تو میرے اوپر اور ضرور ہوگا. But when she had nothing in her hands except her child, پھر وہ پی ٹی آئی کو اس نے کہا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے. تو ذرا تصور کرو کس طرح سے عورتوں نے قربانی دی. تو اس پاکستان اور اس موومنٹ کا کوئی بال بھی نہیں کر سکتا, بیکاز 90% people including women
اور ایسی عورتوں کی جدوجہد آپ نے مغرب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. میں کیا نہیں کرتا ہوں جس طرح سے بات کرتا ہوں. اب نقصان کیا ہوا؟ جمہوریت بڑھ گئی. پھر پارلیمنٹ کا جو حال ہوا ہے وہ اس قابل نہیں کہ جائز ہے نا. فارم 47 والا پارلیمنٹ. پھر میڈیا کو سارا کا سب کا منہ بند کر دیا. نہ پرنٹ میڈیا پہلے تھا اہمیت کے لائق, ٹیلی ویژن میڈیا تھا اس کا منہ بند ہو گیا, صرف سوشل میڈیا رہ گیا. تو جو پلرز ہیں ایک نیشن کے, ایک گورننس کے, اس میں پارلیمنٹ ہوتا ہے, بیوروکریسی ہوتی ہے, ایگزیکٹو ہوتی ہے, جوڈیشری ہوتی ہے اور میڈیا ہوتا ہے. ان سب کی ٹانگیں توڑ دیں. ٹھیک ہے نا. 26 امینڈمنٹ کے ساتھ میں کسی ایک کانگریس مین کو کہہ رہا تھا جو ڈیموکریٹ تھا, میں نے کہا 26 امینڈمنٹ کے اندر یہ ہوا کہ جہاں 15 ججز سپریم کورٹ ہونے چاہیے وہاں 26 پہ امینڈمنٹ کر کے 25 کر دیا یا 30 کر دیا تاکہ وہ اپنے ہی ججز آ جائیں, اپنے ہی فیصلہ دیں. تو بیچارہ بڑا گھبرا کر کہہ رہا تھا کہ اس نے ان الفاظ میں تو نہیں کہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اس نے کہا ہماری کی دعا کریں کیونکہ ڈیموکریٹ تھا. اچھا جی اب آ جائیں, میں اس بات پر آنا چاہتا ہوں کہ عمران خان اگر رہا ہوگا تو واٹ کوڈ بی دی نیگوشیٹنگ پوائنٹس. اچھا میں کنونس ہوں, عمران خان صاحب کنونس ہیں کہ حالات بلوچستان کے دیکھیں, حالات پاکستان کے دیکھیں. وہ اب تک کنونس ہے عمران خان صاحب کے اگر پریشر ڈالا ہے سڑکوں پر بھی آ کر ہم نے تو اس لیے ڈالا ہے کہ بات چیت کرو اور جمہوریت واپس کرو, انتخابات کرو. اچھا ایک بھائی نے بڑی اچھی یہاں بات کی کہ انتخابات ایسے ہی ہوں گے تو کیا ہوگا. دیٹس اے چیلنج, میں اس کے اوپر بعد میں گفتگو کروں گا کیونکہ آپ لوگ سوچنے والے لوگ ہیں اور آپ لوگوں سے میں چاہتا ہوں کہ مسئلے کے بارے میں. میں آپ سے نمبر 1 یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نیگوشیشن ہوگی تو عمران صاحب پہلی بات تو عمران صاحب نے کہہ دی کہ میں بدلہ نہیں لوں گا, میں بدلہ نہیں لوں گا, چاہے آصف منیر ہو چاہے جو بھی ہو. وہ بدلہ لینے والا آدمی نہیں ہے, وہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا آدمی ہے. جس میں نام نہیں لے سکتا, جن لوگوں نے اس کو 10-10 ہزار پاؤنڈ کے دھوکے دیے ہیں ان کو بھی اس نے چھوڑ لہٰذا نمبر 1 ایک آر ہے نو ریونج, کوئی ریونج. دوسرا ہے کہ ریلیز کرو پرزنرز کو. وہ دیکھو کہیں امیجن وہ کہے گا مجھے ریلیز کرو. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرے گا مجھے چھوڑو, نہیں کرے گا, نہیں کرے گا. خوددار آدمی ہے, وہ جوڈیشری کے ذریعے رہا ہونا چاہے گا. وہ چاہے گا کہ مقدموں کے اندر فیصلہ کرو. تو اس کا کیا ایک تو عدت والا کیس ہے, جس دن سید آصف کی لگے گی اس دن ختم ہوگا. وہ مقدمہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا. تو خانہ والا مقدمہ اس کے اوپر ہے. کیسے گھٹیا مقدمے موجود ہیں. اور مقدمے بنانے کے اعتبار سے تو میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں نے پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ان کے پاس میں بیل کے لیے گیا. جب یہاں آنے کی نیت کی تو میں نے بیل کے لیے گیا. تو جب بیل کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا مذاکرات چیف جسٹس سے کہ جی میں اپنا نام یہ مائک اس کو بادر کرا تھا. کہنے کے کیوں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. تو میں نے کہا جی میرا نام بتاتے ہیں ڈاکٹر عارف العلوی الجیلانی. کہنے لگے کیوں بھائی, کیوں الجیلانی کیسے. میں نے کہا جی میں صوفی ہو گیا ہوں. کہنے لگے کیسے صوفی ہو گئے آپ. میں نے کہا ایسے صوفی ہو گیا ہوں کہ یہ جو 16 مقدمے ہیں نا ان سب کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ ڈاکٹر عارف العلوی 26 مئی کو پنڈی میں بھی تھے, اسلام آباد میں بھی تھے اور بھٹیاں پتی اور جگہ تھے. 16 جگہ میں موجود تھا. اب یہ صوفی کر سکتا ہے جو 16 جگہ پر ایک وقت موجود ہو. مگر یہ عجیب صوفی تھا کہ عبد القادر الجیلانی کے متعلق تو یہ مشہور تھا کہ وہ کھانا دیتے تھے سب کو, اور عارف العلوی کے متعلق مقدمہ یہ ہے کہ یہ بندوقیں سپلائی کر رہا تھا سب کو. مگر ہوں صوفی ضرور. تو لہذا اس طرح کے مقدمے جب کرتے ہیں تو خان صاحب نے کہنا یہی ہے کہ پرزنرز کو ریلیز کرو اور ان کے مقدمے جلدی سے سن کر ان کو ریلیز کرو, اور جن کے مقدمے غلط بنتے تھے ان کو ویسے ریلیز کرو. تیسری بات وہ کیا کہے گا, تیسری بات وہ کہے گا ریسٹوریشن آف دا مینڈیٹ. اچھا مینڈیٹ کیسے ریسٹور ہوگا کہ فارم 45 کو اتنا گندا یہ کر چکے ہیں, بوریوں کے اندر جو کچھ کر سکتے تھے کر چکے ہوں گے. تو اس بات کا امکان کم ہے کہ فارم 45 کی بنیاد پر ٹرائبیونلز دیکھیں.
تو لہذا ایک ہی چیز ممکن ہے الیکشن ہو جائیں گے. اچھا مگر جب الیکشن ہوں گے تو آپ جانتے ہیں ایک بات تو یہ کہ فوج کیا نیوٹرل ہوگی، پہلا میرا آرگومنٹ ہے. اچھا دوسرا فوج فرض کرو نیوٹرل، دوسرا آرگومنٹ میرا یہ کہ پھر جو کون سے آفیسر ہوتے ہیں ریٹرننگ آفیسر، ان کو بھی منہ کو پیسہ لگ گیا ہے، بہت کروڑوں روپے لگ گئے ہے نا. تو اگر کوئی نیوٹرل بھی ہوگا تو یہ تو اپنے پیسے کے حساب سے نیوٹرل نہیں ہوگا نا، یہ تو جو جیب کہے گی وہی کریں گے. تو لہٰذا ان سے بھی کوئی امید نہیں مجھے. تیسری بات یہ کہ ڈپٹی کمشنر نیوٹرل ہوگا، وہ کرپٹ آدمی وہ نیوٹرل ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. پولیس والے وہ تو ویسے ہی نیوٹرل نہیں تھے، وہ مار دھاڑ کرتے ہیں، توڑتے ہیں. اور آپ نے نام لیا تھا یہاں ہمارے پولیس والوں کو میں اپنی گفتگو جلدی ختم کروں گا کیونکہ وہ جو عنایت ہے شہباز گل صاحب کی وہ بھاری ہو رہی ہے مجھ پر. میں باہر سے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں جی کھینچوا لیجیے گا دراصل مجھے جگہ دے دیا اب آپ کھڑی ہو جائیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو عمران خان کی قیادت میں بہت بڑا کام ہوا. آپ کو یاد ہے کون سا کووڈ کا، اچھا کیوں کامیاب ہوئے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو میں نے پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر سے میں نے کہا کہ دیکھو اس سے سبق سیکھو. کیا سبق ملا کووڈ کے اندر؟ پہلا سبق یہ ملا کہ آرمی اور سویلین سب مل کر سول گورنمنٹ میں مل کر کام کرو. ٹھیک ہے ایک. دوسرے یہ کہ عمران خان صاحب نے جو اہتمام کیا کہ ڈیلی ملو ڈیلی فیصلے کرو وہ ہوا. دو. تیسرے یہ کہ آپ کے ملک میں ایلیٹ کی حکومت ہے، ایلیٹ کے فیصلے ہوتے ہیں. سڑکیں بننی ہوتی ہیں تو بڑے مکانوں کی سڑکیں بننی ہوتی ہیں، بڑے ہاؤسنگ سوسائٹی کی سڑکیں بننی ہوتی ہیں. اس کووڈ نے ایک اچھا کام کیا، اس نے سب کو مارا، غریب کو بھی مارا، امیر کو بھی مارا. تو لہذا بیوروکریٹ بھی مارا، فیصلہ کرنے والے بھی مارے. تو فیصلہ صحیح ہوئے جلدی، ہر ایک پریشان ہوئے. عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا کہ مسجدوں کا کیا کرو گے؟ ہم نے مسجدیں کھلی چھوڑی. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ we were the third most successful country in the world. مگر عمران خان کا کمپیشن یہ تھا، عمران خان صاحب کا کمپیشن یہ تھا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا. تو دنیا نے سے سیکھا. بٹ دس از سم تھنگ جو آپ کی سکسیس ہے. اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا صرف ایک بات، وہ یہ بات کہ آپ ڈائسپورا میں پاکستان کے ساتھ جس انداز سے عمران خان صاحب کی حکومت ہوگی تو آپ پاکستان آپ لوگ بنائیں گے اپنے انٹرنیٹ بنوانے سے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ whatever happens it's just a matter of a few months. عمران خان بھی آزاد ہوں گے اور انتخابات کا کوئی اعلان نہیں ہوگا.